السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ایمان افروز سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ جو آپ کا ایمان کا لیول بھی بڑھا دے گی اور آپ کو استغفار کرنے پر مجبور کر دے گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرا نام نعمان ہے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرا اپنا گھر نہیں تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میرا گھر کہاں ہے، میری دعائیں کب قبول ہوں گی، کب میرے بچے کرائے کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ اس کی فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک پہنچی، اور وہی رات تھی جب اس کی زندگی کا نقطۂ آغاز بن گئی۔ اس رات کے بعد نعمان نے ایک فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ کہ میں اب ہر لمحہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گزرنے والی ساتھ میں اس کے زبان پر ایک ہی ورد ہوتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس نے اپنی صبح کا آغاز استغفار سے کرنا شروع کیا، اپنی راتوں کو اس کے ذکر سے معطر کیا۔ کام پر جاتے ہوئے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر وقت اس کی زبان پر استغفار ہوتا۔ لوگوں نے طنز کیا، بعض نے مذاق اڑایا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو آسمان والا دروازہ ضرور کھلتا ہے، وہ دروازہ استغفار سے کھلتا ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ معجزات کا منظر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے کاروبار میں برکت آنے لگی۔ جو چیز مہینوں میں بکتی تھی وہ دنوں میں بکنے لگی۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ایسی مالی مدد ملی جو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ پھر ایک دن وہ موقع بھی آیا جب وہ ایک پرسکون محلے میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر صرف اس کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے جب اپنے نام کی رجسٹری دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے اپنے گھر کے در و دیوار کو چھو کر کہا، یہ استغفار کی برکت ہے، یہ اس در کا عطیہ ہے جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج نعمان کے بچے اور اس کی بیوی سکھ کا سانس لیتی ہیں۔ وہ خود ہر آنے والے کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں، اگر تم اپنی پریشانیوں کو خوشی میں بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کو زندگی کا لباس بناؤ۔ بہنوں، استغفار بندے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بندہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں بار بار استغفار کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ غالباً سورۃ نوح میں ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، تم اپنے رب سے معافی مانگو تو یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے وہ تمہیں بارشیں دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیتیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، یہ رزق میں وسعت، اولاد کی نعمت، بارش، خوشحالی اور زندگی کی آسانیوں کا خزانہ بھی ہے۔ لیکن افسوس، ہم صرف زبانی استغفار پڑھتے ہیں، اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے، ہر تنگی سے خلاصی عطا فرماتا ہے اور ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اپنے اندر پوری زندگی لیے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاکت میں ہو اور استغفار نہ پڑھے۔ یعنی کسی بندے پر کوئی مصیبت آ گئی، اب وہ استغفار بھی نہیں پڑھ رہا تو ہلاک ہو وہ شخص۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی، کسی بیماری، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو دیر مت کریں، استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو اس کو آپ پھر بھی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے، اور ہم تو جانتے بھی نہیں ہم سے دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے استغفار پڑھیں گے۔ نیت تو کریں، نیت کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہم جس اسلام میں، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر نیت کرنے سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔